3 रोज़ قبل پاکستان تحریک انصاف نے لاہور میں ریلی کا اعلان کیا تھا۔ پی ٹی آئی کی جانب سے انتخابی مہم کا آغاز تھا، گو کہ اسے عدلیہ اور آئین کے تحفظ کی ریلی قرار دیا جا رہا تھا۔ آج تحریک انصاف کی ریلی شروع ہونے سے پہلے ہی محکمہ داخلہ پنجاب نے لاہور میں جلسہ جلوس اور ریلیوں پر 1 ہفتے کے لیے پابندی عائد کر دی۔ ریلی کو روکنے کے لیے زمان پارک کے علاقے کو چاروں طرف سے بند کیا گیا۔ شہر کی کئی سڑکوں کو کنٹینرز لگا کے بلاک کر دیا گیا۔ آج ریلی کے شرکاء پر پولیس ٹوٹ پڑی، گاڑیوں اور کوچز کے شیشے توڑ دیے۔ کنال روڈ وقفے سے میدان جنگ بنا رہا۔ پولیس نے پی ٹی آئی کے کارکنوں پر لاٹھی چارج اور آنسو گیس کی شیلنگ کی، جس سے پی ٹی آئی کے متعدد کارکن زخمی ہو گئے۔ پولیس نے درجنوں کارکنان کو گرفتار بھی کیا۔ جواباً پی ٹی آئی کارکنان نے پولیس پر پتھراؤ کیا، جس سے چند پولیس والے زخمی ہوئے۔ صورتحال کے پیش نظر تحریک انصاف نے ریلی منسوخ کر دی اور کارکنان کو واپس جانے کے لیے کہہ دیا۔ آج اس سلسلے میں ایک بڑی اہم پیش رفت بھی ہوئی کہ جب یہ فوٹیج چل رہی تھی جس میں پولیس ریلی کے شرکاء پر ٹوٹتے ہوئے دکھایا جا رہا تھا، جہاں پر ان پر تشدد کیا جا رہا تھا، لاٹھی چارج کیا جا رہا تھا، گاڑیوں کے شیشے توڑے جا رہے تھے، یہ تمام مناظر ٹیلی ویژن پر آ رہے تھے اور لوگ دیکھ رہے تھے کہ کس طرح سے لاہور میں پولیس نے پی ٹی آئی پر اس کی ریلی پر یہ ایک انداز سے ٹوٹ پڑی ہے۔ اچانک پیمرا کی ایک پریس ریلیز آئی جس میں انہوں نے تمام ٹی وی چینلز کو، میڈیا کو کہا کہ انتخابی ریلی کی اور اس پولیس تشدد کی کوئی کوریج نہیں کی جا سکتی، اس پر پابندی عائد کر دی گئی، جو کہ ہر لحاظ سے غیر معمولی پابندی تھی۔ اس قسم کی ریلیز پر، سیاسی جلسوں پر پولیس تشدد کو دکھانے پر پابندی یقیناً یہ ایک غیر معمولی معاملہ ہے۔ سابق وفاقی وزیر اور پی ٹی آئی کے رہنما حماد اظہر کا کہنا ہے کہ پنجاب حکومت کا پی ٹی آئی کی ریلی پر پابندی کا فیصلہ عمران خان کی خوف سے وجہ سے کیا گیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے پولیس کی بیجا کارروائی کے ٹویٹ میں کہا کہ سپریم کورٹ کی 5 رکنی بینچ نے صدر مملکت کو 90 روز میں پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرنے کو کہا تھا، اس پر 30 اپریل کی تاریخ دے دی گئی۔ اب انتخابات میں مشکل سے 55 دن رہ گئے ہیں۔ انہوں نے سوال کیا کہ پنجاب کی نگراں حکومت نے کس قانون کے تحت ریلی کو روکا اور کارکنان پر تشدد کیا۔ آج یہ بہت ہی غیر معمولی واقعہ ہے۔ عمران خان پی ٹی آئی کی الیکشن کیمپین کا آغاز، اس میں ریلی کا آغاز، اور یقیناً ایک یہ بہت بڑی خبر بن رہی تھی اور بنی ہے، مگر اس دوران پولیس کا تشدد دیکھنے میں آیا اور پولیس کا اس تشدد کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ پیمرا نے غیر معمولی حکم جاری کیا، جس سے اس تشدد کی کوریج پہ مکمل پابندی لگا دی گئی۔ اس موضوع میں مزید بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہے لاہور میں ہمارے نمائندے خصوصی حسن رضا۔ بہت بہت شکریہ حسن رضا صاحب۔ بتائیے گا کہ یہ آپ جہاں کھڑے ہیں وہاں ابھی بھی یہ کنٹینرز کھڑے ہوئے ہیں، راستے بند ہیں، یہ کیا صورتحال ہے؟ اس وقت کی صورتحال تو پہلے بتائیں۔ کمال صاحب، اس وقت جو ہے میں مال روڈ کینال کے بالکل اوپر موجود ہوں اور یہ بالکل راستہ زمان پارک کی طرف جاتا ہے۔ کچھ ہی فاصلے کے بعد آگے عمران خان صاحب کی رہائش گاہ ہے، زمان پارک کا ہے، اور یہاں پر راستے مکمل طور پہ بند کر دیے گئے۔ یہ کنٹینر لگ بھگ تقریباً 1:15 کے قریب لگایا گیا تھا اور ابھی تک نہیں ہٹایا گیا، اور یہاں پر پولیس کی نفری ابھی بھی یہاں پر موجود ہے۔ اس پورے کینال کے اوپر، کینال سے لے کے آگے جو رہائش گاہ ہے اس کے آگے تک چاروں طرف میں ابھی بھی پولیس کی نفری موجود ہے۔ البتہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں، جو رہنما ہیں، وہ زمان پارک بالکل رہائش گاہ کے سامنے ہی جو ہے وہ وہاں پر ڈیرے لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کو یہ اطلاع مل رہی ہے پولیس سے۔ جب ہم نے پوچھا کہ آپ جاتے کیوں نہیں ہیں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ شاید ایک ٹرائی ہم کریں گے کہ اگر سچویشن ایسی ہوئی تو ہم عمران خان کو گرفتار کر سکتے ہیں، کیونکہ بلوچستان جو مقدمہ درج ہوا تھا وہ ٹیم ابھی بھی یہاں پر موجود ہے اور یہ چاہیں گے کہ گرفتاری عمل میں لائی جائے۔ آج کا بتائیں یہ کیا ہوا، یہ جو سارا منظر رہا ہے جو کہ اس وقت تو ٹیلی ویژن پہ آ رہا تھا براہ راست، جب پولیس جو ہے یہ بالکل اوپن تشدد کر رہی تھی، مظاہرین پہ ڈنڈے برسا رہی تھی، گاڑیوں کے شیشے توڑ رہی تھی، اور یہ تمام جو صورتحال پیدا ہو رہی تھی، تو یہ کس طرح سے یہ آج انفولڈ ہوا پورا، آج کیا یہ حالات جو تھے؟ یہ کہاں صاحب صبح 8:30 بجے کے قریب یہ طے ہوا کہ آج پاکستان تحریک انصاف کی ریلی کسی صورت نہیں نکالنے دی جائے گی، اور ہنگامی طور پر محکمہ داخلہ پنجاب میں 8:40 پر جو ہے ایک میٹنگ بلائی گئی، جس میں یہ طے ہوا کہ ہم دفعہ 144 کا جو ہے اس کا نفاذ کیا جائے گا۔ اس کی اپروول ہوتے ہوئے وفاقی حکومت سے رابطہ کیا گیا، کرنے کے بعد لگ بھگ تقریباً 11:30 بجے کے قریب اس کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ اس سے پہلے بلوچستان کی ٹیم جو ہے وہ لاہور آ چکی تھی اور یہ بتایا گیا کہ عمران خان کی گرفتاری عمل میں لائی جا سکتی ہے۔ تقریباً جب دفعہ 144 کا نفاذ کر دیا گیا، لاہور میں آج 2 بڑے جو ہے جسے ریلیاں کہا جا سکتا ہے، ایک پاکستان تحریک انصاف کی تھی اور دوسری وومن ڈے کے حوالے سے ایک مارچ جو ہے اس کا آغاز ہونا تھا۔
تو جب دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی ایک بڑی تعداد یہاں پر آنا شروع ہو چکی ہے، تقریباً 17 جگہوں پر جو ہے وہ اس ریلی کا باقاعدہ طور پہ استقبال ہونا تھا، پھر داتا دربار جانا تھا اور وہاں سے پھر اسی طرح واپس آنا تھا، تو سارا دن یہ چلنا تھا اور انہوں نے روٹ مکمل طور پہ کلیئر کر رکھا تھا۔ تو اس کو دیکھتے ہوئے محکمہ داخلہ پنجاب نے پولیس کی نفری پورے لاہور ڈویژن کی، جس میں قصور، شیخوپورہ اور دیگر تمام مقامات ہیں، ان کی پولیس کی نفری بھی یہاں بلائی گئی اور باقاعدہ طور پہ چاروں اطراف جو ہے اس کو پولیس کی نفری تعینات کر دی گئی اور تمام راستے بند کر دیے گئے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کیونکہ 2014 کا بھی میں نے وہ معاملہ جو ہے وہ کور کیا تھا، کہ صاحب وہی پالیسی تقریباً جو ہے ملتی جلتی دکھائی دی، اس میں بھی وہ مواصلت یہی ہے کہ وہاں پر پہلے جو ہے چاروں کور کیا گیا تھا جب جو ہے ان کا طاہر القادری صاحب کا جب وہ پورا معاملہ ہوا تھا، تو آج بھی پورے تمام جو ہے وہ کور کیا گیا اور اس کے بعد سے اس پہلو کا آغاز کیا گیا، پہلے لاٹھی چارج، پھر اس کے بعد آنسو گیس اور پھر جو ہے وہ معاملہ چلتا چلا گیا، خواتین پر تشدد کیا گیا، صحافیوں پر تشدد کیا گیا، کارکنان پر لاٹھی چارج کی گئی اور یہ تقریباً 12:45 سے شروع ہوا جو 7:10 تک جو ہے یہ سلسلہ جاری رہا اور جس کے بعد جب انہوں نے کہا کہ ہم ملتوی کر چکے ہیں، آپ گھروں کو جا سکتے ہیں، معاملہ کنٹرول کیا، پولیس پیچھے ہٹی، تو اس کے بعد یہ معاملات کافی حد تک بہتری دکھائی دی اور ابھی تک پولیس یہاں پر موجود ہے۔ البتہ بے شمار ایسے ہیں کارکنان جو زخمی ہو گئے۔ اچھا، یہ کئی چینلز پہ میں نے دیکھا کہ وہی مناظر ہیں جیسا کہ بھی آپ نے 2014 کا ذکر کیا اور ماڈل ٹاؤن کا ذکر کیا اور طاہر القادری صاحب کے جو ریلی تھا، ریلی جو تھی پھر اس پہ جو تشدد ہوا تھا، اس میں تو خیر بڑی ہلاکتیں بھی ہو گئی تھی اور گلو بٹ والی بات جو ہے وہ سامنے آئی۔ آج کئی چینلز پہ میں نے دیکھا کہ وہ گلو بٹ والی حکمت عملی جو ہے وہ نظر آئی۔ کیا یہ درست تھا؟ اس قسم کی صورتحال تھی کہ گاڑیوں کے شیشے توڑے جا رہے ہیں، ڈنڈے برسائے جا رہے ہیں، ایسی تھی صورتحال؟ کامران صاحب، دو چیزیں جو میں نے وہاں بھی دیکھی تھی اور آج بھی دیکھی، یہ آپ درست فرما رہے ہیں۔ کچھ افراد جو اسپیشل برانچ کے کہا جا سکتا ہے مبینہ طور پہ، وہ ایک الگ گاڑی میں آتے ہیں، وہاں سے اترتے ہیں، ان کے پاس ڈنڈے ہوتے ہیں اور پولیس کی جو نفری ہے ان کے ساتھ جو متعلقہ آفیسر سے وہ باقاعدہ طور پہ یہ کچھ ہی فاصلے سے یہاں پر لے کر آتے ہیں اور ان کو آگے بھیجا جاتا ہے، جو پہلے گاڑی پر آگے ایک ڈنڈا برساتے ہیں، اس کے بعد پولیس کی نفری جو ہے وہ گاڑیوں کے شیشے توڑتی ہے، جس گاڑی کے اندر خواتین بھی موجود ہوتی ہیں، گاڑیوں کے شیشے توڑے جاتے ہیں اور وہ پورا گلو بٹوں والا جو ہے وہ سسٹم دوبارہ ہوتا دکھائی دیا۔ آغاز ہوتا ہے پنجاب پولیس یعنی لاہور پولیس کی جانب سے جو ہے وہ گاڑیاں توڑنے کے لیے، ڈنڈے برسانے کے لیے، اس کے بعد تحریک انصاف کے رہنما جو کارکنان ہیں وہ ان کو مشتعل کیا جاتا ہے تاکہ یہاں پہ ایک ہنگامہ خیز جو ہے وہ سچویشن بنتے دکھائی دیے۔ سارا دن وہ ابتدا تھی جہاں سے جو ہے وہ ماحول خراب ہونا شروع ہوا۔ بہت بہت شکریہ حسن رضا ہمارے ساتھ تھے، ہمارے نمائندے خصوصی۔ کمرشل 15 مارچ آ رہی ہے، ماہرین کہتے ہیں کہ پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں 15-16 روپے پر لیٹر اضافہ ہو سکتا ہے۔